دوستوں اور بھائیوں، جو قومیں، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، جو لوگ اپنے زندگی کے یا اپنے زندگی کے کسی بھی مقصد کو بھول جاتے ہیں، اپنے کامیابی یا کامرانی کے راستوں کی منزل کو بھول جائیں اور انہیں اپنا مقصد زندگی معلوم نہ ہو، وہ قومیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ بحیثیت انسان پوری دنیا کو اس کائنات میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے ہمیں پیدا کرنے کا۔ ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کو سوچے اور سمجھے، سوال کرے، اپنے آپ سے بھی سوال کرے، اپنے بڑوں سے بھی سوال کرے، اپنے علماء سے سوال کرے، اہل علم سے جانکاری حاصل کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ قرآن کریم کے حوالے سے پوچھیں گے تو قرآن ہمیں یہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس رب نے، جس مالک نے اس دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیے، کالے اور گورے بنائے، چھوٹے اور بڑوں کو بنایا، الغرض مختلف قسم کی چیزیں، انسانوں میں بھی مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں میں ہمیں پیدا کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم مل جل کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ میں آپ حضرات سے بالکل خاموشی چاہتا ہوں، بالکل سائلنٹ میں چاہتا ہوں۔ میں اپنے ریکارڈ کرنے والے احباب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ میں کچھ بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ، پھر زندگی میں پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی۔ اس لیے اپنے زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر وقت میں میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل سے، جس کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی رضا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کریں، جو رسول کی اطاعت کریں، دنیا اور آخرت میں وہی اپنی مقصد زندگی کو حاصل کرتے ہیں، وہی کامیاب زندگی اور وہی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، اور اللہ کی عبادت و بندگی کیسے کرنا، کس ڈھنگ سے کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ہم کو بتا دیا کہ میرا رسول کیسے نماز پڑھ رہا ہے، میرا رسول کیسے زندگی گزار رہا ہے، میرا رسول کیسے کھانا کھا رہا ہے، میرا رسول کیسے مارکیٹ جا رہا ہے، میرے رسول کے شادی بیاہ کو دیکھو، میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، میرے رسول کی گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کے رکوع اور سجدے کو دیکھو، میرے رسول کے معاملات کو دیکھو، میرے رسول کے اخلاقیات کو دیکھو، میرا رسول لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کس انداز سے کام کر رہا ہے، اس کے انداز تخاطب کو دیکھو، اس کے انداز گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کا مسکرانا دیکھو، میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے کائنات کے لوگوں، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر میری رضا چاہتے ہو، اگر میری خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو دیکھنے
دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پیر و مرشد کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تاجر کسی مالدار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری خوشنودی اور رضا چاہتے ہو تو میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر لو، یہی میری رضا ہے اور اسی میں میری خوشنودی موجود ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے رسول کے پیچھے چلو گے ولی اللہ بن جاؤ گے، میرے رسول کی اتباع کرو گے تمہیں اولیاء کی صفوں میں داخل کر دوں گا، میرے رسول کے پیچھے چلو گے تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، آسمان اور زمین کے برابر تمہاری غلطیاں بھی ہوں گی، میرے رسول کی اتباع کرو گے میں ان غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، گناہوں کو مٹا دوں گا اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش سے تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ اب آئیے ہم اپنے آپ کو، اپنے سراپے کو دیکھیں۔ بحیثیت مسلمان فرما بردار ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ لوگوں، ہم سب جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہم خود اپنا فیصلہ اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا، کردار جیسا ہے؟ ہمارے معاملات، ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا کلچر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا محلہ، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ، ہمارا مدرسہ، ہمارا اسکول، ہماری مارکیٹ، ہمارا سارا کچھ، یہ تمام کی تمام سب چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے مسلمانوں، تمہیں فخر کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب کچھ اللہ نے قرآن کریم میں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اگر تم تاجر ہو تو مدینے کے، مکے کے تاجر کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو تو رسول اللہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے شوہر کو دیکھو، باپ ہو تو فاطمۃ الزہرا کے باپ کو دیکھو، اور بیٹا ہو تو در یتیم آمنہ کے لال اور عبداللہ کے صاحبزادے کو مکے میں چلتے ہوئے دیکھو، خطیب ہو تو منبر رسول پر کھڑے ہوئے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے اس خطیب کو دیکھو، مجاہد ہو تو غزوہ حنین کے جہاد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میدان جہاد میں دیکھو۔ غرض جس میدان میں بھی تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں نمونہ تلاش کرنا ہے، قدوہ تلاش کرنا ہے، آئیڈیل تلاش کرنا ہے، تعلیم کے میدان، تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، لین دین کا میدان ہو، شادی بیاہ کا میدان ہو، تربیت کا میدان ہو، ہر میدان میں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے حبیب نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، ما ترکت شیئا الا وقد امرتکم، نبی نے فرمایا الذی یقربکم الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں اور اے دنیا کے انسانوں، میں نے تمہیں ہر وہ بات بتلا دی ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے الا یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے جو تمہیں جنت میں پہنچانے والی ہے، اور ہر وہ بات جو تمہیں جہنم سے نزدیک کرنے والی ہے، ہر اس بات کی خبر بھی میں نے تمہیں دے دی ہے، منع کر دیا ہے کہ یہ نہ کرنا، اس سے تمہیں جہنم میں جا سکتے ہو۔ یہ اسلام کی کاملیت ہے، اکملیت ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین مکمل ہے، کامل ہے۔ اسلام کسی مائی کے لال کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو مٹائے اور کسی چیز کو زیادہ کرے۔ اسلام نے اسے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دین مکمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دے اور اس کو اسلام بنا دے، دین بنا دے، ہرگز یہ حق یا اتھارٹی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم، یہ اپنے دلوں میں بٹھا لو مسلمانوں، اپنے سینوں میں یہ بٹھا لو، ذہنوں میں بٹھا لو کہ تمہارا دین مکمل ہے۔
آج بہت ساری گمراہیاں مسلمانوں کے درمیان جو در آئی ہیں، مسلمان مرد اور عورت جن گمراہیوں، فساد اور فتنوں میں ملوث ہیں اسلام کے نام پر، وہ یہی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس دین میں کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ چند موٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یاد رکھیے، آپ میری ماں بہنوں، تم بھی بیٹیوں اور میرے دوستوں، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے سنو کہ تمہارا دین دین اسلام ہے جو کامل ہے، مکمل ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کا حق حاصل بولو نہیں، کوئی بھی ہو، اور بڑے بڑے امامے والا، پگڑ والا، اور موٹی موٹی تسبیحیں ہاتھ میں لیے ہوئے، بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پہ لگائے ہوئے، آ کے کہتا ہے کہ میں تو جبریل سے مل کے آ رہا ہوں، میں نے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلانا فلانا کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، تو وہ دین ہو سکتا؟ بولو، وہ دین ہو سکتا؟ وہ شیطان ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، یاد رکھو۔ یہ نسخہ ہے بہت اہم۔ گمراہی آج جو امت کے اندر تفرقے ہیں نا، گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو فلانی جماعت کا، ہم فلانی جماعت کے، وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، تیری مسجد میری مسجد، تیرا مذہب میرا مذہب، بات ہے کہ نہیں جی؟ یہ وہ عذاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے امت محمدیہ پر، ایک طرح کا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے پختہ راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس راستے سے وہی دائیں بائیں بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے تمام نسخے ہم کو بتلا دیے، اتحاد و اتفاق کی تمام ترکیبیں اللہ نے قرآن میں فرما دی، بتا دی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں، اختلاف تو ہوں گے تمہارے درمیان، جھگڑے ہوں گے کسی بھی مسئلے میں، آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو دربار رسالت سے فیصلہ آ رہا ہے، دربار خداوندی سے فیصلہ آ رہا ہے، اپنے سروں کو جھکا دو، وہی فیصلہ تمہیں قابل قبول ہو رہا ہے۔ جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، آپس میں مسجدیں بانٹ لیا تم نے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دروازے پر یہ ماہ مبارک دستک دے رہا ہے، بالکل یہ انتہائی معزز اور محترم مکرم مہمان ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ رب کی خیرات، برکات، نعمتیں، جس کی راتیں، جس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنا دیے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، دستک دے رہا ہے۔ آج ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہمیں اسے ویلکم کہنا ہے، اس کو سواگتم کہنا ہے۔ اس کا سواگت کرنا کیسے کریں گے آپ؟ تراویح 20 رکعتیں کی 8 رکعتیں، پمفلیٹ چھاپیں گے، کتابیں چھاپیں گے، لڑائیاں کریں گے، ابھی سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ شیطان ایسے آگ لگائے گا، پمفلیٹ بازی ہوگی اس مسجد میں، اس مسجد میں، وہ مولوی تقریر، وہ مولانا، وہ فلاں، وہ فلاں، 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، 11 رکعت تراویح، لڑیں گے بھیڑیں گے، عبادت گئی ادھر کی ادھر، صرف فتنے فساد۔ یہ ہے اس معزز مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا استقبال اس انداز سے کیا جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کا پورا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہلایا جانے لگا،
اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ رات معزز ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات تمام راتوں کی سردار ہو گئی. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر تمہیں پتہ ہے کیا قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات سب سے افضل اور بہتر ہے. 1000 مہینے، تقریباً 83 برس اور کچھ دن کلیکٹ کریں، شمار کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک رات میں اگر آپ یہ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کے بعد افضل ہو جائے گی. یہ قرآن اس رات اترا تو وہ رات مکرم اور محترم اور اتنی عزیز اور اتنی جناب علی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب رات ہو گئی. اور جس شخصیت پر یہ قرآن اترا وہ شخصیت سید العرب والعجم، سید الانبیاء و سید الرسول کا خطاب اسے دیا گیا. اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کی امت میں یہ قرآن، جس کی امت کے ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو سب سے بہترین امت، تمہیں اسی لیے بپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. آج برائیوں کے حکم، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری کرو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے دوستوں، تیاری کرو اور اچھے ڈھنگ سے تیاری کرو. یہ نہیں کہ اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو، نہیں. اللہ سے تقوی، اللہ سے پرہیزگاری. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، سادھارن منوشیہ بن سکو، انسان بن سکو. جھوٹے ہو تو جھوٹ سے توبہ کرو، چوری کرنے والوں چوری سے توبہ کرو، شراب پینے والے شراب سے توبہ کرو، زناکار ہو تو زنا سے توبہ کرو، سود خور ہو تو سود خوری سے توبہ کرو، بدعت اور شرک کے رسیہ ہو تو شرک و بدعت سے توبہ کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہی نماز کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی رکوع کا مقصد ہے، یہی تہجد کا مقصد ہے، یہی نوافل کا مقصد ہے، یہی فرائض کا مقصد ہے، یہی صدق گوئی کا یہی مقصد ہے، تاکہ تم انسان پرہیزگار بن جاؤ. اور جو متقی ہو جائے گا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اللہ اللہ، جو متقی بن جاتا ہے، رب نے فرمایا جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں اس کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں. چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لڑکیاں اللہ تعالیٰ حوروں کے ذریعے سے ان کا استقبال فرمائے گا. ان کے لیے بہترین محلات ہوں گے جس کے اندر مرنے کے بعد جنت وہاں ان کی منتظر ہوگی. یہ ہے متقی تقوی اختیار کرنے کا پھل.